الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلا وما تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرا إلى آخره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم اور گرامی صدر سامعین کرام، آج اور اس وقت میرا موضوع سخن ہمارے معاشرے کا وہ ناسور ہے جس نے زندگی کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا، سینکڑوں ہزاروں گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور کتنے جذبات کو مسل کر رکھ دیا. یہ وہ بیماری ہے جسے ہم اور آپ جہیز کے نام سے یاد کرتے ہیں. میں نے خطبہ کے بعد ایک حدیث شریف پڑھی ہے، اس میں حضرت نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو شخص عزت حاصل کرنے کے لیے شادی کرے گا تو رب ذوالجلال ایسے شخص کو ذلت کے سوا کچھ نہ دیں گے، اور جو شخص مال کے لالچ میں شادی کرے گا تو اس کو فقر و فاقہ اور تنگا دستی کے سوا کچھ نصیب نہ ہوگا. اسلام کے پاسبانوں، آج ہندوستان کے اندر اور خاص طور سے ہمارے معاشرے میں جہیز ایک ایسا ناسور بن گیا ہے جو اتنی ہتھیار سے بھی زیادہ خطرناک اور مہلک ثابت ہوتا جا رہا ہے. اس منحوس جہیز کی بنیاد پر ہندوستانی معاشرے میں روزمرہ اخبارات کی رونقیں زار بن کر یہ سرخیاں چھپتی ہے کہ فلاں شوہر نے اپنی سسرال والوں سے اسکوٹر نہ ملنے پر اپنی نئی نویلی دلہن کو جلا دیا، فلاں شخص نے مزید جہیز کا مطالبہ پورا نہ کرنے پر بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے کہ عجب ماجرا ہے حضرات، دیکھیے داماد مانگتا ہے خیرات. دیکھیے پیارے دوستو، اخبارات کی سرخیاں ابھی غیر قوموں ہی کے بارے میں نظر آتی تھی، مگر افسوس سے افسوس کہ رفتہ رفتہ ہمارے اسلامی معاشرے کے اندر یہ وبا پھیل چکی ہے. آج اخبارات کے اندر جہیز کے لیے بھیڑ چیرنے والی کہیں فاطمہ، کہیں رضیہ، کہیں شبنم و فرزانہ اسلامی شریعت کے نام لیواؤں سے کہہ رہی ہے کاش ہماری اسلامی شریعت کتابوں اور وعدوں کے بجائے عمل میں آ جاتی. پیارے دوستو اور اسلام کے نوجوانوں، عورت رب ذوالجلال کی جانب سے عطا کردہ وسیع تحفہ ہے جس نے انسانی زندگی کو رعنائی بخشی. اسی عورت کے دم سے نظاروں میں خوبصورتی پیدا ہوئی. اسی معصوم کلی نے حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے خوف و وحشت کو دور کیا، مگر ان تمام باتوں کے باوجود ظلم و ستم کی تاریخ شاہد ہے کہ اس دار فانی میں جتنے بھی مظالم برپا ہوئے ہیں ان میں زیادہ تر صرف نازکی پر کیے گئے ہیں. اس میں ہم سماج میں عورت کو جس نظر سے دیکھا ہے وہ نہایت قابل مذمت ہے. تاریخ عالم ان دردناک واقعات سے بھری پڑی ہے. کبھی حضرت مریم علیہ السلام کو دنیا والوں نے متہم کر کے جنگلوں کی کھاد چھاننے پر مجبور کیا، تو کبھی نمرود نے اپنی بیٹی کو ایمان لانے کی پاداش میں آگ میں ڈالا، تو کبھی عرب کے جاہل معاشرے نے لڑکیوں کی پیدائش کو اس قدر منحوس تصور کیا کہ ان کے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. محترم حضرات، آج بھی معصوم دوشیزوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جبر و تشدد کی خاردار جھاڑیاں ان کی راہ میں حائل ہے. آج بھی ان عورتوں کے ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے. غریب گھرانے کی بچیوں پر خدا کی اپنی زمین وسعت اور کشادگی کے باوجود تنگ ہو رہی ہے. ساری دنیا پر یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ جس گھر میں لڑکی کی جوانی دہلیز پر قدم رکھتی ہے اس وقت سے والدین کی نیند حرام ہو جاتی ہے. زندگی کا ہر لمحہ سانپ بن کے ڈسنے لگتا ہے. ایک طرف لڑکی کی اٹھتی ہوئی جوانی ہوتی ہے تو دوسری طرف جنسی بیڑیوں کی اٹھتی ہوئی نگاہیں ہوتی ہے. تیسری طرف پڑوسی کی چمنی گوئیاں ہوتی ہے. والدین
اس گلاب کے پھول کو سجانے کے لیے جب کسی لڑکے کی تلاش کرتے ہیں تو جہیز سے مطالبات ان کے ارادوں کو وہی مسمار کر دیتے ہیں۔ اسی بات پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وما علیکم۔